صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نکاح کا بیان۔ سوال: کن عورتوں سے نکاح کرنا بہتر ہے؟ جواب: کنواری عورت سے اور جس سے اولاد زیادہ ہونے کی امید ہو ان سے نکاح کرنا بہتر ہے۔ سوال: نکاح کے لیے کون سا دن مبارک اور باعث برکت ہے؟ جواب: جمعہ کا دن حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے، حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح صفورہ سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح بلقیس سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ سے جمعے ہی کے دن ہوا۔ سوال: نکاح کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے؟ جواب: ہاں ضروری ہے، بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہوگا۔ سوال: کیا کوئی نکاح بغیر گواہ کے ہو سکتا ہے؟ جواب: ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بغیر گواہ اور بغیر مہر کے جائز ہے، یہ آپ کی خصوصیات سے ہے۔ سوال: حضرت آدم اور حوا کا نکاح کس کے سامنے ہوا؟ جواب: فرشتوں کے سامنے ہوا اور فرشتے ہی گواہ بنے۔ سوال: کیا دنیا میں سبھی انبیاء کرام نے نکاح فرمایا؟ جی ہاں، اب تک جتنے انبیاء کرام دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں سبھی نے نکاح کیا، ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے نکاح نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے نکاح تو کیا لیکن مباشرت نہ فرمائی، کیونکہ آپ کی شریعت میں مباشرت نہ کرنا عصمت تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول فرمائیں گے تو قبیلہ جھنیہ کی ایک عورت سے شادی فرمائیں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عورتوں سے نکاح فرمایا؟ جواب: 11 عورتوں سے نکاح فرمایا، ان کے علاوہ 4 باندیاں بھی تھیں۔ سوال: یہ شادیاں ایک ہی وقت میں ہوئیں یا علیحدہ علیحدہ؟ جواب: سب سے پہلے آپ کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد سے ہوا، ان کے وصال کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح ہوا، پھر 2 ہجری میں حضرت عائشہ بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت ہو کر خدمت اقدس میں پہنچی، پھر ہجرت کے 3 یا 4 سال میں حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب، حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوا، پھر 5ویں سال حضرت زینب بنت حجش سے عقد فرمایا، پھر 6 سال حضرت جویریہ بنت حارث خزائیہ سے نکاح ہوا، پھر 7ویں سال حضرت صفیہ بنت ہی حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ اور حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے عقد فرمایا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بیوی ہے جس سے آپ کا نکاح آسمان پر ہوا اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کے گواہ بنے؟ جواب: حضرت زینب بنت حجش۔ سوال: مرد کے نکاح کرنے کی کتنی حالتیں ہیں؟ جواب: 6 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت مؤکدہ، نمبر 4 مباح اور نمبر 5 حرام، نمبر 6 مکروہ۔ جو شخص مہر و نفقہ کی قدرت رکھتا ہو اور اسے یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے کی حالت میں زنا واقع ہو جائے گا
تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، جو شخص مہر و نفقہ کی قدرت رکھتا ہو اور اسے شہوت کا غلبہ اتنا ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں اندیشہ زنا ہے تو اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، جب اعتدال کی حالت ہو، یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو اور نہ عینین ہو اور وہ مہر و نفقہ پر قدرت بھی رکھتا ہو، تو ایسی حالت میں نکاح کرنا سنت موقدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پر مصر رہنا گناہ ہے۔ اس صورت میں اگر حرام سے بچنے یا اتباع سنت یا اولاد حاصل کرنے کی نیت کرے تو ثواب بھی پائے گا۔ نمبر 4، جو شخص محض لذت حاصل کرنے کی نیت سے شادی کرے تو اس کے لیے نکاح کرنا مباح ہے۔ نمبر 5، جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ نکاح کرے گا تو نانو نفقہ نہ دے سکے گا یا جو ضروری حقوق ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ نمبر 6، جس آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ نکاح کرے گا تو نانو نفقہ نہ دے سکے گا یا جو ضروری حقوق ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا تو اس صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ سوال، عورتوں کے نکاح کرنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ جواب، 6 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 مکروہ، نمبر 2 حرام، نمبر 3 واجب، نمبر 4 فرض، نمبر 5 سنت، نمبر 6 مباح۔ نمبر 1، جس عورت کو اپنے نفس سے خوف ہو کہ غالباً اس سے شوہر کی اطاعت اور اس کے حقوق واجبہ ادا نہ ہو سکیں گے تو اسے نکاح کرنا ممنوع و ناجائز ہے۔ اگر کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ یہ صورت کراہیت اور تحریمی کی ہے۔ نمبر 2، اگر یہ خوف مرتبہ زن سے تجاوز کر کے یقین تک پہنچے تو اس صورت میں اسے نکاح کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، جس عورت کو اپنے نفس سے ایسا خوف نہ ہو لیکن نکاح کی حاجت شدید کے بے نکاح کیے معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہونے کا ظن غالب ہے تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، جس عورت کو بے نکاح کیے معاذ اللہ وقوع حرام کا یقین ہو تو اس حالت میں نکاح کرنا فرض ہے، یعنی جب کہ کثرت روزہ وغیرہ معالجات سے تسکین متوقع نہ ہو۔ نمبر 5، اگر عورت کی حاجت اعتدال پر ہو، یعنی نہ نکاح سے بالکل بے پرواہی نہ اس شدت کا شوق کہ بے نکاح وقوع گناہ کا ظن با یقین ہو، ایسی حالت میں نکاح کرنا سنت ہے، مگر بشرطے کہ عورت اپنے پر اطمینان کافی رکھتی ہو کہ اس سے ترک اطاعت اور حقوق شوہر کی اضاعت اصلاً واقع نہ ہوگی۔ نمبر 6، اگر عورت کو ذرا بھی اس کا اندیشہ ہو تو اس کے حق میں نکاح سنت نہ رہے گا، صرف مباح ہوگا، بشرطے کہ اندیشہ حد ظن تک نہ پہنچے، ورنہ اباحت تو دور کی بات، سرے سے نکاح ممنوع و ناجائز ہوگا۔ سوال، جو عورت قبل نکاح مر جائے تو کیا آخرت میں اس کا نکاح ہوگا؟ جواب، ہاں، کسی جنتی آدمی سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ سوال، کیا ہر مومن کو جنت میں اس کی دنیاوی بیوی ملے گی؟ جواب، ہاں، بلکہ دنیاوی بیوی حوروں غلمان سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوگی۔ سوال، جنت میں حور افضل ہوگی یا دنیاوی عورت؟ جواب، دنیاوی عورت افضل ہوگی۔ سوال، جس عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی وہ روز قیامت کس کے نکاح میں رہے گی؟ جواب، اگر وہ عورت نکاح
ثانی نہ کرے تو روز قیامت اپنے شوہر کو ملے گی جبکہ دونوں ایمان پر وفات پائے ہوں، اور اگر دوسرا شوہر کر لے اور اسی کے نکاح میں مر جائے تو دوسرے شوہر کو بشرط ایمان ملے گی، اور اگر اس سے بھی بیوہ ہو گئی غرض کسی کے نکاح میں نہ مری تو اسے روز قیامت اختیار دیا جائے گا کہ ان شوہروں میں جسے چاہے پسند کر لے۔ سوال: کیا حضرت مریم کا بھی آخرت میں کسی سے نکاح ہوگا؟ جواب: ہاں، حضرت مریم بنت عمران، کلثوم اخت موسیٰ آسیہ زوجہ فرعون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ہوں گی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔